بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 53 کو پڑھیں گے، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز میں سلام کرنا۔ آج کے سبق میں بھی ہم دو طرح سے گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہی نماز میں کسی کا سلام کر لینا یا سلام کا جواب دینا، اس کا کیا حکم ہے، احادیث کیا کہتی ہے، اور دوسرا دو آدمی اگر مل کر جماعت کریں تو کیا یہ عمل درست ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو بلا تاخیر ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب الرجل یسلم علیہ وہو یصلی، یہ باب ہے کہ اس شخص کے بارے میں جو اس پر سلام کرتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما مر علی رجل یصلی فسلم علیہ فرد علیہ السلام فرجع الیہ ابن عمر فقال اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی اور جناب نافع نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک نماز پڑھتے آدمی کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے اسے سلام کیا، اس نے نماز میں ہی سلام کا جواب دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی طرف تشریف لائے اور فرمایا جب تم میں سے کسی کو دوران نماز کوئی سلام کہے تو اسے کلام نہیں کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ سے اشارہ تن کہہ دے۔ قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي للمصلي أن يرد السلام إذا سلم عليه وهو في الصلاة فإن فعل فسدت صلاة ولا ينبغي أن يسلم عليه وهو يصلي وهو قول أبي حنيفة رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی اسی پہ عمل ہے کہ نمازی کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ ہاں اگر اس نے جواب دے دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور نمازی کو سلام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے۔ اچھا، ابتدائی اسلام میں دوران نماز کلام بھی جائز تھا، سلام بھی جائز تھا، جواب کی بھی اجازت تھی۔ تو پھر جب آیت کریمہ ہوتی ہے قوموا للہ قانتین، تو اس کے نازل ہونے کے بعد ان تمام باتوں سے روک دیا گیا، اور اس بارے میں بکثرت احادیث بھی وارد ہیں۔ تو اب یہاں پر ممانعت کے بعد کچھ صحابہ کرام تک یہ بات نہ پہنچی، تو انہوں نے عدم علم یا پہلے سے جواز کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران نماز سلام عرض کر لیا، لیکن آپ نے جواب نہ دیا۔ فراغت پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اب فقہائے احناف کے نزدیک نماز میں ہاتھ سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یعنی مصافحہ کرنا یا بذریعہ کلام ایسا کرنا یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، اور اشارے سے سلام کا جواب دینا بھی مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ کے اشارے سے جواب کو مستحب فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرضی نماز میں مکروہ اور دوسری نمازوں میں جواز کے قائل ہیں، جبکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائز اور ناجائز دونوں اقوال ملتے ہیں۔ اچھا، احناف جو ہاتھ کے اشارے سے جوابی سلام کی کراہت کے قائل ہیں، تو اس کی دلیل جو ہے وہ کچھ احادیث ہیں جو ان کے پاس ہیں، احناف کے پاس ہیں، اور ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست نے وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارنا ہے، اور جس نے نماز میں کوئی ایسا اشارہ کیا کہ جس سے کچھ سمجھا گیا ہو تو اسے نماز کا اعادہ کرنا چاہیے۔ فذهب قوم الى ان الاشارة التي تفهم اذا كان من الرجل في الصلاة
تو یہ طحاوی شریف کے حوالے سے ہے کہ جب کچھ لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ دوران نماز ایسا اشارہ یا مفہوم کہ وہ مرد سے واقع ہو اور اس سے کچھ سمجھا جاتا ہو، وہ مفہوم ہو کچھ، یعنی جس سے سمجھا جا رہا ہو، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ان حضرات نے ایسے اشارے کو کلام کے حکم میں رکھا ہے، ان کی دلیل بھی یہی جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے نصب الرایہ میں جو ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ دوران نماز نمازی نہ تو زبان سے سلام کا جواب دے اور نہ ہی ہاتھ کے ساتھ وہ سلام کا جواب دے، کیونکہ ہاتھ کے ساتھ سلام کا جواب دینا معنی کلام ہی ہے۔ حتیٰ کہ اگر نمازی نے دوران نماز مصافحہ جو ہے وہ سلام کی نیت سے کیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ تو اب صاحب نصب الرایہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بعض حضرات نے اشارہ کے ساتھ سلام کا جواب دینا جائز رکھا ہے، لیکن عام احناف کے لیے حدیث سلام بطور دلیل ہے جو جید ہے، اور ابو داؤد نے اپنی سنن میں اسے ذکر کیا۔ وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے دوران نماز ایسا اشارہ کیا جو با مفہوم ہو یا اس سے مراد سمجھی جا سکے تو اسے نماز، اس سے اس کی نماز ختم ہو گئی۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں بھی ہے کہ اگر نمازی نے کسی کو سلام کرنے کا بھول کر ارادہ کر لیا تو جب لفظ السلام کہا فوراً یاد آ گیا کہ دوران نماز سلام نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ خاموش ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ اور اسی طرح محیط میں ہے کہ اگر سلام کی نیت سے مصافحہ کیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ معنی کلام ہے، اور اشارے کے ساتھ سلام کا جواب نہ دینا یہ بہتر یہی ہے کہ نہ دے۔ اور اگر کسی نے اشارہ کیا اور اس سے سلام کا جواب کا ارادہ تھا، یا نمازی سے کسی نے کوئی چیز مانگی تو اس نے ہاتھ یا سر سے ہاں یا نہ کا اشارہ کر لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اچھا، تبیین میں اسی طرح ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور بہرحال یہ کئی ایک فقہی حوالہ جات کے ساتھ میں نے آپ کے ساتھ بات کی، تو ان مذکورہ احادیث اور کتب فقہ کے حوالے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران ہاتھ سے ایسا اشارہ کرنا جو جوابی سلام میں ہو یا کسی طلب کے جواب میں ہو وہ ازرو معنی کلام کے قائم مقام، اس لیے اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور مکروہ تحریمی بھی کہلائے گا اگر وہ اشارہ کرتا ہے۔ نماز کے فساد اور عدم فساد کے بارے میں اصول فقہا میں دو اصول جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، میں ان کو ذکر کر کے پھر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ جس اشارے میں تفہیم پائی جائے اس میں نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر تفہیم نہ پائی جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اشارہ مکروہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، قلیل سے نہیں ٹوٹتی، لہذا نمازی نے ہاتھ یا سر سے اشارہ کیا ہاں یا نہ کے ساتھ تو صاحب نصب الرایہ کے نزدیک نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ اشارہ میں تفہیم پائے گی، اور فتاوی عالمگیری کے مصنفین کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوگی عمل قلیل کی وجہ سے۔ بہر صورت مکروہ ہونے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہی ہے، چونکہ کراہت بھی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تھا جی نماز میں کسی کے سلام کا جواب وغیرہ دینا، تو نماز میں سلام کرنا بھی نہیں چاہیے۔ جب جواب جائز نہیں ہے تو کسی کو ایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ البتہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ باب الرجلان یصلیان جماعۃ، کہ یہ باب ہے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں جو جماعت سے نماز پڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابیہ قال دخلت على عمر بن الخطاب بالحاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني فجعلني بحذائه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے زہری سے، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے، اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ میں ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دوپہر کے وقت گیا تو میں نے انہیں نفل نماز پڑھتے پایا، تو میں بھی ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔
انہوں نے مجھے اپنے قریب دائیں ہاتھ کے برابر کر لیا۔ پھر جب یرفع آئے، کیونکہ یہ نام ہے صحابی کا، تو میں پیچھے ہو گیا اور ہم دونوں نے پیچھے ایک صف بنا لی۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع انه قام عن يسار ابن عمر في صلاته فجعلني عن يمينه۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بائیں جانب نماز میں کھڑے ہوئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے مجھے اپنی دائیں جانب میں کر دیا۔ اخبرنا مالک حدثنا اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک ان جدته ام سلیم دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام فاکل ثم قال قوموا فلنصلي بكم قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف۔ ہمیں امام مالک نے بیان کیا اسحاق بن عبداللہ ابو طلحہ سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے بیان کیا۔ ان کی اسحاق بن عبد السلام جو ام سلیم ہیں، ان کی نانی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کی دعوت کی، تو آپ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اپنی ایک بوریا کو پانی سے تر کیا، یعنی دھویا، جو بہت دیر استعمال ہونے کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی۔ اس پر خشک ہو جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور میں اور ایک یتیم دونوں آپ کے پیچھے صف بنائی، اور جو حضرت ام سلیم تھی انہوں نے ہمارے بعد صف بنائی، تو آپ نے ہمیں 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ تشریف لے گئے۔ قال محمد وبهذا كله نأخذ اذا صلى الرجل الواحد مع الامام قام عن يمين الامام واذا صلى الاثنان قام خلفه وهو قول ابي حنیفة رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں ذکر کردہ باتوں پر ہی ہمارا عمل ہے، یعنی جب تنہا آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرے تو اسے امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر 2 ہو جائیں تو امام کے پیچھے صف بنائیں گے۔ تو بہرحال ان روایات سے جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عتبہ نے دوپہر کے وقت جو نماز پڑھتے دیکھا، اس سے عین زوال کا وقت مراد نہیں ہے، بلکہ یا تو بعد الزوال متصل وقت ہے، یا پھر قبل زوال چاشت کے نوافل مراد ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک ہی مقتدی ہو تو اسے امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے، پیچھے نہ کھڑا ہو، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو پیچھے صف بنائیں گے۔ اچھا، پھر یہ کہ حضرت انس نے بوری کو نضح کیا، یعنی اس پر پانی کے چھینٹے مار کر اس کو ہلکا سا دھویا۔ یہی لفظ دودھ پینے والے بچے کے پیشاب کے بارے میں بھی آئے ہیں، اور ان پر ہمارا کلام گزر چکا ہے، تو وہاں بھی اس کا معنی ہلکا سا دھونا ہی تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو ہے وہ کی بوری جو تھی وہ بوجہ نجس ہونے کی گیلی نہ کی گئی تھی، بلکہ اس کی سختی کو پانی ڈال کر نرم کیا گیا تھا۔ تو جیسے بچے کے پیشاب کے دھونے کے حوالے سے ہمارا کلام ہوا کہ وہ نضح سے مراد چھینٹے مارنا نہیں تھا، وہ دھونا ہی تھا، تو ایسی یہاں بھی یہاں خیر وہ نجاست والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہاں بھی ہے دھونے کے معنی میں ہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں جو ہے یہ وہ بوری کی بات آئی،
تو بہرحال اس پر جو کلام تھا وہ ہو چکا۔ البتہ اگر نمازیوں میں مرد و عورتیں بچے شریک ہوں تو پھر مردوں کے پیچھے بچے ہوں گے اور ان کے پیچھے عورتیں صفیں باندھیں گی۔ احناف کے ہاں جو ہے وہ یہی مسائل ہیں اور انہی پہ عمل کیا جاتا ہے جو احادیث کے بالکل عین مطابق ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال ان کے حوالے سے یہی ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور بالخصوص جو ہے وہ آپ ان سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں اربع کا نماز میں سلام و جواب کے حوالے سے کیا نظریہ ہے وہ تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ 2 آدمیوں کا جماعت کروانا کس طریقے پر ہوگا، احناف کا مذہب تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔